سوال یہ ہے کہ وہ کتنا عرصہ تھا، وہ کتنا وقت تھا، کتنے سال تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے روبرو گزارے سدرۃ المنتہا سے آگے، جہاں پر سدرۃ المنتہا وہ پوائنٹ تھا جہاں پہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی نہیں، اس کے آگے وہ بھی نہیں جا رہے تھے، جس کے آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ان کو یہ معراج بخشا، اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا، خود ملنے کے لیے بلوایا، تو وہاں پر انہوں نے کتنا عرصہ گزارا، وہ کتنا ٹائم تھا؟ یہ بیسیکلی رات کے ایک مختصر حصے کے اندر یہ بات مکمل ہو چکی تھی، اور ٹائم سپیس اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ وقت کے جتنے بھی تقاضے ہیں یہ بشری پیکر ہے، انسانی تقاضوں کے مطابق ہے۔ مثال لے لیجئے، لوگ کہتے ہیں قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا اور نیک لوگوں کے لیے 2 رکعت محض نفل ادا کرنے کے برابر ہوگا۔ آپ ٹائم سپیس ایک جسمانی، ایک زمینی ایکٹیویٹی ہے، جبکہ خالق کائنات نے اپنے نبی کو جو لامقام پہ بلایا، اور صرف لامقام پہ نہیں بلایا، مسجد حرام سے مسجد اقصی میں مکمل ایکٹیویٹی ہوئی، 1,24,000 انبیاء نے پیچھے نماز پڑھی، اور پھر سواری براق بلائی گئی۔ اچھا، سواریاں بدلتی رہیں، پہلے براق آیا، براق اگر اللہ چاہتا تو پہلے ہی مقام رف کو بلا لیتا، پہلے ہی سبز رنگ کا کھلا بلا لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانی کیفیات معاملات کے مطابق معراج کی شان عطا فرمائی۔ پہلے یہ بشریت کی معراج تھی، زمینی سفر تھا، براق آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، جہاں پر انسانی نظر کی انتہا ہوتی ہے وہاں پر براق کا 1 قدم لگتا تھا، یعنی کہ ٹائم لیمٹ، سپیس ختم ہوتی جا رہی ہیں، یہ تخیلات سے بھی بالاتر چیزیں جا رہی تھیں۔ تو یہ زمینی سفر تھا۔ وہ کفار مشرکین مکہ نے یہی تو اعتراض کیا تھا کہ 1 مہینے کا مسجد حرام سے مسجد اقصی کا پیدل سفر ہے، 1 مہینہ جانا، 1 مہینے آنا، یہ کیسے ہو گیا کہ میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ اس کو تھوڑا سا آسان کر کے بیان کر سکیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ واقعات ہم سب نے بچپن سے سنے ہیں۔ اب آج کے دور میں جب ہم یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں تو ہم کچھ آسان الفاظ میں، تاکہ جو وہ اسٹوڈنٹس، وہ بچے جو دیکھ رہے ہیں، جو جین زی ہے، جن کو اس واقعے کے بارے میں اتنا نہیں پتا، وہ آسان الفاظ میں اس کو کیسے سمجھیں کہ یہ کیا واقعہ تھا، یہ کیا ہوا تھا کہ جب وہ واپس آئے تو دروازے کی کنڈی بھی ابھی ہل رہی تھی، اور کچھ لمحات کی وہ بات تھی، لیکن جو واقعات بیان کیے گئے وہ سالوں پر محیط تھے۔ وہاں پر کیا کیا واقعات پیش آئے، اور پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے جو نماز اور زکوٰۃ کا تحفہ دیا وہ کس طریقے سے دیا؟ بیسیکلی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی بیت المقدس کے اندر، وہاں سے جب نبی لامقام پہ گئے تو سواری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبدیل ہوئی۔ جب سدرۃ المنتہا پہنچے، اور سدرۃ المنتہا سے بھی پہلے جنت کا ملاحظہ فرمایا، دوزخ کو دیکھا، بحقیقت کے اندر اس امت کے احوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھول کر بیان کیے گئے، لوگوں کے اعمال، لوگوں کی کیفیات، کئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقہ حدیث رسول میں آتا ہے وہ سدرۃ المنتہا لامقام تو بالا تر تھا نا، اس سے